مسند احمد ابن حنبل دے وچ ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ من ابغض اہل بیتی فہو منافق، جیڑا میرے اہل بیت دے نال بغض رکھے وہ منافق ہے۔ یہ ساڈے ایمان دا حصہ ہیں، انہاں نو ضرور پڑھو۔ حضرت امام حسن بیٹھے ہیں، ایک یہودی آیا آکن لگا لوگ تو امام آندے ہیں، تسی آخر لوگ آندے ہیں تسی خاتم المرسلین دے نواسے ہو، تے خاتم المرسلین جڑا او آئی جڑا آندا سلونی، میرے کو سوال کرو، جڑا بھی سوال ہے کرو، کیا میں بھی تہاڈے کول ایک سوال کراں؟ اسے دا خون ہو تسی؟ آپ نے آکھیا میاں پوچھو۔ وہ آکھن لگا دنیا دے وچ مینوں 10 او چیزاں گنواؤ کہ ایک چیز دوسرے کول مضبوط ہوے۔ وہ دسو کیا عجیب و غریب سوال ہے، کی جواب دے بندہ دا؟ 10 چیزاں او گنواؤ کہ ایک چیز دوسرے کول مضبوط ہوئے۔ اور حضرت امام نے کوئی توقف نہیں کیتا، کوئی نہیں سوچیا، فی البدی فوراً آکھیا دنیا سب کول مضبوط پتھر ہے، سب کول سخت، سب کول مضبوط پتھر ہے۔ پتھر کول مضبوط او لوہا ہے جندا ہتھوڑا بندا جڑا اس پتھر نو توڑ دیندا ہے۔ اس لوہے کول مضبوط او اگ ہے جس دے وچ او لوہا پگھل جاندا ہے۔ اس اگ کول مضبوط او پانی ہے جڑا اس اگ نو بجھا دیندا ہے۔ اس پانی کول مضبوط او بادل ہے جڑا اس پانی نو چاہ کے دور دور کئی میلاں تک ٹردا ہے۔ انہاں بادلاں کول مضبوط او ہواواں ہیں جڑی بادلاں نو لے کے ٹردیاں ہیں۔ ہواواں کول مضبوط او فرشتہ ہے جڑا ہواواں نو کوڑے مریندا ہے تے اگاں چلیندا ہے۔ اس فرشتے کو زیادہ مضبوط ملک الموت ہے جڑا اس فرشتے نو موت دیسی، تے ملک الموت کو زیادہ مضبوط او اسرافیل ہے جڑا سور پھکے سی تے ملک الموت نو بھی موت آ جاسی۔ تے اسرافیل کول وڈا مضبوط او اللہ دا امر ہے جس ویلے ہو سی تے اسرافیل نو بھی موت آ جاسی۔ یا اللہ، ہن دسو اے علم حسن دا تے صبر، جس ویلے علم ہوے تقوی ہوے تے صبر کیسا ہوندا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں مدینہ منورہ دے وچ، قریشی سردار آئے ہوئے ہیں امام حسن کول، کھانا چل رہا ہے، توحید اللہ دی توحید دے اتے بحث ہو رہی ہے۔ حضرت امام حسن کو سوال کر رہے ہیں قریشی، حضرت امام حسن جواب دے رہے ہیں، فلسفیانہ گفتگو ہو رہی ہے، بڑا ماحول بنے ہوئے ہے۔ امام نے بڑا خوبصورت جبہ پہنے ہوئے ہے، حضور دی شکل ہے امام حسن، کالے رنگ دا آپ نے دستار بننی ہوئی ہے، نویں کپڑے کلف لگے ہوئے۔ حضرت امام حسن بڑے ٹھاٹ باٹ چراندے ہیں، بھئی کس نانے دا نواسا ہے، بیٹھے ہیں، بڑی علم الکلام دے اتے بحث ہو رہی ہے، توحید دے اتے۔ نوکر گرم گرم شوربے دا پیالہ لے کے آیا، ذرا صبر ویکھو، کربلا والے نو صبر ملیا کنا، مڈھا تو ہے انہاں بنیاداں نو تے ویکھو۔ لے کے آیا ملازم، جلدی جو کیتی تے پورے دا پورا گرم گرم او شورے دا ڈونگا تا نہیں پتیلیاں دے وچ کھاندے ہیں عرب، او پورا دا پورا امام حسن دے اتے۔ پگڑی بھی گئی، کپڑے بھی نمے گئے، مہمان بیٹھے آئے، توحید ربانی تے گفتگو ہو رہی ہے، نمے کپڑے پائے ہوئے ہیں۔ سوچو ساڑھے جی ہو جا بندہ ہوئے آتا اس غلام نال کرے کیا، کچھ بھی نہیں، بیٹھے رہے چپ کر کے۔ اینو آندے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبرانا دے نال ہے، چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر سوچیا امام نے کہ اگر ایمیں ہی چھڑ دے بھی تو یہ تک روز بٹے سی تو کسی ہور تے ہی نہ بیٹ چھڑے۔ چلو مینوں تو تکلیف ہوئی، میں تو نبی دا نواسا ہاں، میرے تو صبر ہے، پتہ نہیں کوئی اور بے صبر ہی نہ ہوئے۔ اس پر انہوں ذرا تعدیبی نظر نال غصے نال ویکھیا امام نے کہ ذرا انہوں احساس ہوئے کہ میں غلطی کیتی، مینوں جلد بازی نہ ہی کرنی چاہیے۔ اس نے جس ویلے ویکھیا نا کہ امام حسن مینوں ویندے پینے ہی کر کے کھا جان والی نظر نال، تو وہ بھی انہاں دا مرید آئی، فوراً قرآن دی آیت پڑھی۔ ساڑھے جو آکھا جی معاف کر دو معاف کر دو، نہیں، قرآن دی آیت پڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسن وہ شخصیت ہیں جنہ دے بارے محدثین نے لکھیا الحسن وہو کاف عند حدود اللہ۔ حسن وہ آئی کہ جس ویلے اللہ دا حکم آ جاندا ہے اون دے پیراں وچ بریک لگ جاندی ہے، اتھاں ہی رک جاندے ہیں۔ ہن جس ویلے ویکھیا انہوں تکھی نظراں نال تے اس نے ویکھیا کہ امام نو غصہ آیا تے مینوں ویندے پین، اس فوراً آکھیا والکاظمین الغیظ۔ اللہ دے بندے وہ ہوندے ہیں جڑا اپنا غصہ دبا جاندے ہیں، پی جاندے ہیں۔ یا سنے ہوں ویکھو موقع ویکھو کہ شورا اتو باندا پہ ہے، جلن علیحدہ ہو رہی ہے تے ایک سبکی تے شرمندگی مہمانہ دے اگوں علیحدہ ہوئی ہے، لیکن یا اس نے قرآن دی آیت پڑھی الکاظمین الغیظ، اے لوگ اپنے غصے نو پی جاندے ہیں، فوراً فرمایا قزم تو غیظی، اللہ پی گیا میں اپنے غصے نو، اللہ جو آندا پہ پی جاتا میں پی گیا۔
اس نے اگاں پڑھی آیت والعافین عن الناس، نہ صرف اللہ دے بندے اپنا غصہ پی جاندے ہیں بلکہ ان لوگوں نو معاف بھی کر دیندے ہیں۔ فوراً آ کے عفوت عنکا، جا تینوں معاف بھی کر دیتا، اس نے بھی آیت ہی پوری کر دیتی واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ آندا ہے غصہ پی جاؤ معاف کر دیو تے کوئی احسان بھی کر جاؤ۔ فوراً آکھیا قد اتیتک لوجہ اللہ، جا تینوں اللہ دے واسطے آزاد بھی کر دیتا۔ اے صبر ہے، اے صبر ہے۔ ہن اس دی اولاد قاسم نہ ہوے تو اور کون ہو؟ امبے ہیں 10ویں محرم نو حضرت امام حسین دے خیمے دے وچ کہ امام مینوں اجازت دیو جا کے لڑا، شہادت انتظار کر رہی ہے میرا۔ حضرت امام حسین نے آکھیا بیٹا تینوں ویکھاں تیرے باپ دی یاد آندی، میرا ایکو بھائی آئی حسن، تینوں ویکھ کے تے میں اپنی اکھی ٹھنڈا کرنا، جیڑے میدان دے وچ 20,000 تلواراں تیرے خون دے نال اپنی پیاس بجھاون واسطے تلو ہوئی ہیں، میں تینوں اس میدان میں جاون دی اجازت کیڑے دل نال دے؟ کوئی اجازت نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ اور مامن لگے کہ اجازت تو نہیں دیندے پے ہو، مرنا تو میں ایک دن ہے، آج نہیں تو کل کسی دن تو مرنا ہے، کہ اگاں جا کے ذرا مینوں اے بھی دس دیو کہ جس ویلے دادا علی میرے کول پوچھسی، دادی فاطمۃ الزہرا پوچھسی، نانا خاتم المرسلین پوچھسن کہ قاسم سارے تو اپنی جان دا نذرانہ دیندے پے ہیں تے تو اپنی جان بچا گیا ہے، مینوں جواب بھی دس دیو کہ میں کی دیواں۔ حضرت امام حسین نے آخیا تو جو بھی آکھ لا، میرا میں حوصلہ کتھوں لے آواں کہ تیرا لاشا میں کربلا دی ریت تے تڑپدا ہویا ویکھاں۔ ہن بحث ہو رہی ہے، یکدم خیمے دا پردہ ہٹیا، بی بی زینب تشریف لے، فرمایا قاسم میرے کو لا۔ حضرت قاسم گئے، جی پھوپھو اگر تیرے گلے چ ایک تعویذ ہے تیرے والد نے دیتا ہے کہ جی جس ویلے وہ فوت ہوندے پے ہیں تو انہوں نے کوئی تعویذ لکھ کے مین دیتا ہے تے آکھیا آئی کہ رکھ لا قاسم، پا لے اینوں تے جدن کوئی اوکھا ویلا آوے تے اینوں ویکھ کے اینوں کھول کے پڑھ لے۔ بی بی زینب نے آکھیا کہ اس کو زیادہ اوکھا بھی ویلا کدی آمنا ہے قاسم، کہ 16 پھل اہل بیت دے یزیدی ہتھاں تو مسلے جا چکے ہیں، اہل وفا دے سر تنا تو جدا ہو چکے ہیں، کیا اس کو اوکھا ویلا بھی کوئی آمنا ہے؟ اے تعویذ کھول کے پڑھ۔ انہوں نے تعویذ کھولیا تو خط آئی حضرت امام حسن دا حضرت امام حسین دے نام، وہ حضرت قاسم نے جا کے حضرت امام حسین نو دے دیا۔ انہوں نے کھولیا تو ان دے وچ لکھیا ہوئے آئی کہ حسین جس ویلے کربلا دے وچ موقع آوے کہ چند ایک بندے رہ جاویں تے قاسم بھی رہ جاوے تے قاسم تیرے کو لڑن دی اجازت منگے تو انہوں انکار نہ کریں، اجازت دے۔ ہن گنجائش کوئی نہ آئی، آپ نے آنسواں دے نال الوداع کیتا قاسم نو۔ حضرت قاسم میدان دے وچ آئے، میدان دے وچ آئے تو جویں طریقہ ہے عرباں دا رجز پڑھدے ہیں، شعر پڑھدے ہیں۔ حضرت قاسم ابن حسن نے شعر پڑھنے شروع کیتے کوفیاں نو ویکھ کے، جڑے لڑدے پے ہیں انہاں دے نال ایک ایک کر کے تے شعر پڑھدے پے ہیں۔ انہاں دا ترجمہ کسے نے کیتا، غالباً مولانا الطاف حسین حالی نے۔ او ویکھو جڑے امام قاسم گئے ہیں تے سامنے یزید دی فوج آئی ہے تے لڑائی شروع ہوئی ہے، ایک ایک کر کے لڑدے ہوندے ہیں۔ تو اس ویلے رواج آئی جنگ دا کہ جڑا جنگ جو ہوندا ہے اپنا جا کے تعارف کریندا ہے کہ میں ہاں کون۔ اس ویلے حضرت قاسم نے تعارف کرایا، ان دا ترجمہ کیتا حالی نے، حسن کے دل کا ٹکڑا ہوں میں پوتا مرتضیٰ کا ہوں، حسن کے دل کا ٹکڑا ہوں میں پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری میں دوہتا مصطفیٰ کا ہوں۔ حسن کے دل کا ٹکڑا ہوں میں پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری میں دوہتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا قاسم کوثر لقب میرا۔ انہاں دا لقب قاسم کوثر، کوثر تقسیم کرن والا، تے 3 دن دا پیاسا لڑدا پیا۔ فرمائندے ہیں ہے قاسم نام میرا قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب میرا،
تو پھر اپنا گھر یاد کروائندے ہیں کہ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے کہ اے یزیدیو، اے عمر ابن سعد دی فوج، یاد کر کہ اسی او گھرانہ ہیں کہ جن دے وچ جبرائیل نو بھی بغیر اجازت دے اندر آمن دی اجازت کوئی نہیں۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، جو ہم آرام کرتے تھے وہ جھولا جھلاتے تھے، لیکن کسے نو رحم نہیں آیا۔ پہلوان آئی ایک انہوں دا مشہور ہوندا نا ہے ازرق۔ ابن سعد نے آکھیا ازرق تینوں کو چنگی جی گورنری لے کے دے ساں، جا اندے نال لڑ حسن دے بیٹے نال۔ اس نے کہا تو بچے تیرا 14 سال دا، میری تک نہیں پمدی کہ اندے نال لڑ، میں اپنا کوئی بچہ بھیجنا، بچیاں نال بچے لڑدے چنگے لگدے۔ اس نے ایک بیٹا بھیجیا، حضرت قاسم نے انہوں قتل کر دیتا۔ دوسرا گیا، دوسرا واصل جہنم ہو گیا۔ تیسرا گیا، تیسرا واصل جہنم ہو گیا۔ چوتھا گیا، آپ نے وار کیتا، حالانکہ 14 سال دا بچہ ہے، تلوار بھی مشکل چند ہے، لیکن علی دا خون ہے بھائی، شیر خدا دا خون ہے۔ لوگ آندے ہیں کہ ایویں گلاں بنیاں ہوئی ہیں، ایویں گلاں نہیں، ابن خلدون دی روایت تانوں سنیندا پیا، جڑے ساڈی مستند کتاباں ہیں انہاں دی روایتاں سنیندا پیا، ابن اساکیر دی روایت ہے۔ چوتھا گیا بچہ، ان دی باں انہوں نے وار کیتا، حضرت قاسم نے ان دی باں کٹی گئی، گھوڑے تے واپس بجیا، اپنے ہی گھوڑے تو ڈگیا تے اپنے گھوڑے دے پیراں دے ہٹھ آ کے مر گیا۔ ہن ازرق نو غصہ چڑھیا، اس آکھیا میں ہنے دا سر لے کے تینوں لیا دینا، سعد نو آکھیا، ابن سعد نو، لیکن گیا تے حضرت قاسم نے اپنے کمزور باواں نال، بظاہر جڑیاں کمزور ہیں باواں، کیونکہ ویکھو ایک کمزوری ظاہری طور تے ہوندی ہے، 3 دن دے پیاسے بھی ہیں، لیکن وہ خون کتھے جاوے، وہ تربیت کتھے جاوے۔ ایڈا وڈا پہلوان آئی، او بھی آیا، اوندا بھی سر تن تو جدا کر دیتا۔ ہن آواز دیتی ابن سعد نے کہ اے خسریاں دی فوج، تانوں شرم نہیں آمدی، 3 دن دا پیاسا بچہ تواڈے پہلوان نو مار گیا، چلو سارے مل کے حملہ کرو ورنہ قیامت تک وڈدے راسو جے ایک ایک کر کے جاندے رہے، قیامت تک وڈیندے راسو۔ اس ویلے کئی ہزار یزیدیاں نے حملہ کیتا، کئی تیر حضرت قاسم دے سینے اتھر تے لگے، آپ ڈگے گھوڑے تو تے آواز دیتی چچا ہون تا مینوں سنبھالو۔ امام حسن دوڑ کے آئے، امام حسن دے جس ویلے وہ گود دے وچ آئے، انہوں نے اس ویلے جان دیتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ دا وہ وعدہ کربلا دے وچ پورا ہویا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرن والے دے نال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔